بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک انگوٹھی بنوا کر تو نے سمجھ لیا کہ کسی کی گولی تجھ تک نہیں پہنچ سکے گی، اور ایک آگ اگلنے والا کھلونا حاصل کر کے تو مطمئن ہو گیا تھا کہ اب کوئی تیری روح قبض کرنے تیرے پاس نہیں آ سکے گا۔ مگر تو نے دیکھا موت کس کس طرح، کس کس روپ میں، کیسے کیسے راستوں سے آدمی تک جا پہنچتی ہے۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو سہارا دیتے ہوئے بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو جلانی، آدمی بہت دور تک دیکھتا اور دور کی سوچ کر ہر ناگہانی سے محفوظ کر لیتا ہے اپنے آپ کو، لیکن اسے اپنے نزدیک اپنے ارد گرد منڈلاتے ہوئے سانپ بچھو دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری یہ دستے راست میری زندگی کی شریک بھی کبھی مجھ سے بغاوت کر سکتی ہے۔ اگر میں پہلے سے جان لیتا یہ بات تو اس ناگن کا سر بہت پہلے ہی کچل دیتا۔ مجھے اسی وقت سمجھ لینا چاہیے تھا اسے، جس دن اس نے وہ انگوٹھی تمہیں دی تھی، لیکن افسوس میں اس کے اعتبار کا شکار ہو گیا۔ ایسے ہی نہ جانے کتنے لوگ تیرے اعتبار کا شکار ہو کر زندگیاں گنوا چکے ہوں گے۔ یہ دنیا کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہونے دیتی میرے بچے، آدمی کو اس کے اعمال کا صلہ ضرور دیتی ہے، اسی کو تو مکافات عمل کہتے ہیں۔ کبھی سنا ہے تو نے اس کے بارے میں؟ فاطمہ نے کہا، جناب علی، باتوں میں وقت نہ ضائع کریں، یہ خیال رکھیں ہم دشمن کی گفا میں ہیں، کہیں سے بھی کسی بھی وقت دیواریں اس کے حمایتی اگل سکتی ہیں، لہذا جلد از جلد اس کا قصہ پاک کر دیں۔ میں نے عالیہ کی طرف دیکھا، وہ دمن کا آتشی پستول ہاتھ میں لیے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے کھڑی تھی۔ یقیناً اس کے دل کی حالت ابتر ہوگی اس وقت۔ میں نے کہا، میں نے عالیہ کو زبان دی ہے فاطمہ کہ میں دمن کی جان نہیں لوں گا، لیکن یہ بھی تو ممکن نہیں ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ اگر ہم نے اسے معاف کر دیا تو یہ خوفناک ناگ ایک بار پھر پلٹ کر ڈسنے کی کوشش کرے گا۔ فاطمہ بولی، پھر اب اس کا فیصلہ عالیہ ہی پر چھوڑ دیں، یہ جو چاہے سزا تجویز کر دے اس کے لیے۔ میں دمن کے پاس سے ہٹ کر فاطمہ کے پاس جا کھڑا ہوا اور عالیہ سے بولا، ٹھیک ہے عالیہ، اب تم خود فیصلہ کر دو اس کا۔ عالیہ نے ڈبڈبائی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور بررائی ہوئی آواز میں بولی، پہلے میرا خیال تھا کہ میرے سمجھانے بجھانے سے شاید یہ راہ راست پر آ جائے گا۔ میں سمجھتی تھی یہ مجھے دنیا کی ہر شے سے زیادہ چاہتا ہے، میری بات کو رد نہیں کرے گا، اور جب بات مجھ سے جدائی کی حد تک جا پہنچے گی تو یہ میرے حق میں فیصلہ دے دے گا۔ لیکن اب میری یہ خوش فہمی دور ہو چکی ہے، اسے دولت سے زیادہ کوئی بھی چیز عزیز نہیں ہے، یہ کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ جیلانی کبھی بھی نہیں۔ بولتے بولتے اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ میرا فیصلہ یہ ہے، اس نے اٹک اٹک کر بمشکل کہا اور اپنے ہاتھ میں دبے آتشی پستول کو دمن کی طرف سیدھا کر دیا۔ نہیں تم یہ نہیں، دمن نے خوف سے آنکھیں پھاڑ کر گھگھیاتے ہوئے کہنا چاہا، مگر عالیہ نے اسے مزید کچھ کہنے کی مہلت نہیں دی۔ آتشی پستول سے ایک شعلہ نکلا اور دوسرے ہی لمحے نہ جانے کتنوں کو خاکستر کرنے والا دمن خود بھی خاک ہو گیا۔ دوسروں کی زندگیوں سے کھیلنے والا بالآخر ایک عبرت ناک انجام سے دوچار ہو گیا تھا۔ میں نے عالیہ کی اس فیصلے پر اسے داد دینے کے لیے اس کی طرف دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ اس آتشی پستول کی نال اپنے سینے پر رکھ چکی تھی۔ میں نے گھبرا کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، یہ کیا کر رہی ہو عالیہ؟ اس نے مجھے رکنے کا اشارہ کر کے کہا، دمن اپنے انجام کو پہنچ گیا جلانی، اور میں نے اس کے ساتھ زندہ رہنے اور ساتھ ہی مرنے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ اب مجھے اپنا وعدہ پورا کرنے دو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پستول کی لبلبی دبا دی۔ میں اور فاطمہ حیران نگاہوں سے اس کی سوختہ لاش کو دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ اس المناک منظر نے ہم پر جیسے سکتا تھا طاری کر دیا تھا۔ چند ثانیے کے لیے تو جیسے ذہن سن ہو کر رہ گیا تھا، کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہوا کیا ہے آخر۔ چند ثانیے بعد میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور فاطمہ کا بازو تھام کر واپسی کے لیے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ آسیہ نے اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں کہا تھا کہ بھائی جان، ہمارے مصائب کی ابتدا اس دن ہوئی تھی جس روز ہمارے اس لالچی تایا نے میری ڈولی اٹھانے کا معاوضہ 1,00,000
روپے مقرر کیا تھا۔ بد نصیب میں تھی، میری وجہ سے میرے ویر کی زندگی بھی عذاب بن کر رہ گئی۔ اب میں ختم ہو رہی ہوں، میرے بعد یہ المناک داستان بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ ساری نحوستیں میری وجہ سے تھیں، میں نہیں رہوں گی تو یہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ وہ میری پیاری بہن تھی، میری ماں جائی، میں اس کی اس بات سے اتفاق نہیں کر سکتا تھا، میں اسے کسی طرح بھی ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا تھا۔ بے شک تایا نے اس کی ڈولی اٹھانے کے لیے 1,00,000 روپے کی شرط رکھ دی تھی ہمارے سامنے، یہ جانتے ہوئے بھی ہم اس کا یہ مطالبہ پورا کرنے کے قابل ہرگز نہیں ہے۔ اس نے تو اصل میں یہ شرط اس لیے رکھی تھی کہ اس طرح اسے برسوں کا جوڑا ہوا یہ رشتہ توڑنے کا بہانہ ہاتھ آ جائے، لیکن میں نے اسے اپنی جھوٹی انا کا مسئلہ بنا لیا، حالانکہ میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتا تھا اور ماں کو بھی معلوم تھا کہ ہم تایا کا یہ مطالبہ کسی طرح بھی پورا نہیں کر سکتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم تایا سے معذرت کر کے رشتہ ختم کر دیتے۔ آسیہ کے مقدر میں سہاگ کا جوڑا ہوتا تو اسے کوئی اور شریف گھرانہ مل جاتا جہاں وہ عزت کے ساتھ دلہن بن کر چلی جاتی۔ تایا جی کو اپنے ڈاکٹر بیٹے کے لیے ایک دولت مند لڑکی چاہیے تھی جو انہوں نے حاصل کر ہی لی تھی۔ ہم عقل کے اندھوں نے اس رشتے کی خاطر جو کچھ کیا، اس کے نتیجے میں رشتہ تو ہمیں نہیں مل سکا، البتہ زمانے بھر کی رسوائیاں اور جرائم کی ایک طویل فہرست ہمارے ناموں کے ساتھ منسلک ضرور ہو گئی۔ ٹوٹنے والا تعلق تو بہرحال ٹوٹ ہی گیا، کیونکہ اسے ٹوٹنا ہی تھا۔ تقدیر کے لکھے کو آدمی تدبیر سے مٹا دینے میں کامیاب ہو جایا کرے تو لوگوں کا تقدیر پر سے ایمان بالکل اٹھ نہ جائے۔ ہم نے غلطی یہی کی تھی کہ تقدیر کے آگے سر جھکا دینے کی بجائے اس کے ساتھ پنجہ لڑا بیٹھے تھے۔ زبان خون کی گرمی کے باعث جب دل کن پٹیوں میں دھڑکتا محسوس ہونے لگتا ہے تو آدمی کی عقل بالکل ساتھ چھوڑ دیتی ہے، پھر وہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر اندھا دھند اقدامات کرتا چلا جاتا ہے۔ تقدیر بار بار اسے اٹھا اٹھا کر پٹکتی رہتی ہے، لیکن پھر وہ دوبارہ اٹھ کر اس کے ساتھ بھڑ جاتا ہے۔ یہی کچھ میرے ساتھ ہوا تھا، میں نے بھی تقدیر کو زیر کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے ہاتھوں شکست پر شکست اٹھاتا رہا تھا۔ نتیجہ وہی ہوا جو ایسے کاموں کا ہمیشہ ہوتا رہا ہے، نہ وہ عزت رہی جس کی خاطر میں نے تایا جی کا چیلنج قبول کرنے کی حماقت کی تھی، نہ میری بہن آسیہ کو سہاگن بننا نصیب ہو سکا۔ ذلت کا طوق اس کے گلے میں بھی پڑ گیا اور میرے گلے میں بھی۔ زندگی کو نہ سلیقے سے گزار سکی اور نہ میں زندگی کے کھوئے ہوئے دنوں کو پکڑنے کے لیے بھاگتے بھاگتے ہم دونوں کے پاؤں لہو لہان ہو گئے، مگر وہ ساعتیں، وہ گھڑیاں پھر ہمارے ہاتھ نہ آ سکیں۔ راحت اور سکون کا ایک پل بھی تو ہم دوبارہ نہیں پا سکے۔ بالآخر آسیہ تھک کے گر گئی۔ اس کے بعد میں نے دمن کو بھی کیفر کردار کو پہنچا دیا اور عالیہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گئی، میں بھی باقی تھا۔ زندگی نے ابھی مجھ سے منہ نہیں موڑا تھا، لیکن ملک بھر کی پولیس کو میری تلاش تھی۔ میں سزائے موت کی کوٹھڑی سے بھاگا ہوا مجرم تھا اور کسی دن بھی یا تو کوئی گولی میری داستان حیات کا یہ آخری باب تمام کر سکتی تھی یا پولیس پکڑ کر سیدھی تختہ دار پر لے جا کر کھڑا کر دیتی۔ یہی ہونا تھا میرے ساتھ ایک نہ ایک دن۔ میری تمام تر تگ و دو اور ساری بھاگ دوڑ کا نتیجہ بہرحال یہی نکلنا تھا، جو اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن یہاں سے واپس بھی جانا ہے۔ یہ کون نہیں جانتا، ہر شخص اپنے انجام سے آگاہ ہے، مگر پھر بھی وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دن یہاں گزار لے، ہو سکے تو کسی کی زندگی کے دن اپنے نام کرا کے اپنی عمر میں تھوڑا سا اضافہ کر لے۔ میری بھی یہی خواہش تھی، میں بھی ابھی مرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک ایک کر کے میرے ہمدرد دوست اور جانثار ختم ہوتے جا رہے تھے۔ آبی، گلزمان، آسیہ، انور کمال، شرافت علی، یہ سب میرا ساتھ چھوڑ گئے تھے، لیکن ابھی فاطمہ باقی تھی۔ فردوسی بیگم تھی جو ادھر کراچی میں بیٹھی میری راہ تک رہی تھی، اور سربری خانم نے بتایا تھا کہ ادھر اپنے گاؤں میں میری سب سے زیادہ عزیز از جان ہستی مسند آرا میری منتظر بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے وعدہ بھی کر لیا تھا کہ دمن سے نمٹنے کے بعد میں مسند آرا کے پاس ضرور جاؤں گا۔ مسند آرا کا خیال آتے ہی میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ دل نے کہا، جلانی، تو نے سربری سے جو وعدہ کیا تھا
اسے پورا کر، اب تیرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی، تجھے فوراً مسند آرا کے پاس پہنچنا چاہیے۔ دماغ نے کہا بے وقوف آدمی، جلد بازی نہ کر، اگر تو مسند آرا کے پاس چلا گیا تو وہ بیچاری فاطمہ جس نے اپنی آنکھوں میں نہ جانے کیسے کیسے سپنے سجا رکھے ہیں، جس نے تیرا بڑا ساتھ دیا، تیرے ساتھ آگ کا سمندر عبور کیا ہے، اس کا کیا ہوگا یہ بھی سوچا تو نے؟ اور فردوسی بیگم وہ وفا پیشہ خلوص کی ماری، وہ بھی تو نظریں لگائے بیٹھی ہے تیری طرف، اسے کیا جواب دے گا تو؟ ایک جنگ تھی جو میرے دل و دماغ میں جاری تھی، اس کا کوئی نتیجہ کسی طرح برآمد نہیں ہو رہا تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کدھر جاؤں، کیا کروں، اور شاید میں کبھی بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکتا اگر فاطمہ میری مدد نہ کرتی۔ ایک روز صبح ناشتہ کرتے ہوئے اس نے کہا جیلانی، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، لیکن آپ کی حالت دیکھتے ہوئے مجھے ہمت نہیں ہو پا رہی ہے۔ اپنے عزیز ترین ساتھیوں اور بہن سے بچھڑ جانے کے دکھ واقعی کم نہیں ہوتا، اتنے سارے لوگ ایک ساتھ چھوڑ جائیں تو آدمی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، ہمت جواب دے جاتی ہے اور جینے کا حوصلہ نہیں رہتا، زندگی ایک بوجھ، ایک بے مقصد بار محسوس ہونے لگتی ہے، لیکن اس کے باوجود حقائق کو تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے، زندگی کی گاڑی کو کسی نہ کسی طرح چلانا ہی پڑتا ہے، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جا سکتا اور نہ ہی دنیا تیاگ دینے سے وہ لوگ جو دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں واپس آ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے کیا یہ بات قابل اطمینان نہیں ہے کہ آپ کے عزیزوں کا خون رائے گا نہیں گیا، ان کی موت بے مقصد نہیں ہوئی، وہ جس مقصد پر قربان ہوئے ہیں، جس کی خاطر انہوں نے جانیں دی ہیں، وہ مقصد تو بہرحال حاصل ہو گیا۔ میں اس کے انداز تخاطب پر چونک پڑا، اس سے میری جب سے ملاقات ہوئی تھی وہ ہمیشہ مجھے جناب علی کہہ کر مخاطب کرتی رہی تھی، لیکن آج وہ جیلانی کہہ کر مخاطب کر رہی تھی، اس بدلے ہوئے انداز نے مجھے حیران کر دیا تھا، لیکن میں نے اس پر حیرت کا اظہار کیے بغیر کہا ہاں یہ بات تم نے ٹھیک کہی ہے فاطمہ، بے شک ہمارے بہت سے عزیز ترین ساتھی ہمارے ساتھ نہیں رہے، لیکن اب ہمارے دشمن بھی اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، اس اعتبار سے تو حساب کتاب برابر ہی ہو گیا ہے۔ بہرحال برسوں کے رفیق بچھڑ جائیں تو دکھ تو ہوتا ہی ہے نا۔ تم کہو کیا کہنا چاہتی ہو، وہ کون سی بات ہے جسے کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے تمہیں؟ جو کچھ کہنا چاہتی ہو بے دھڑک کہہ ڈالو، میں سب کچھ سننے کو تیار ہوں۔ دیکھیں آپ دل چھوٹا نہ کریں، زندگی ایک طویل سفر کی طرح ہے، دوران سفر بے شمار لوگ ملتے اور بچھڑتے جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنی منزل پر پہنچ کر جدا ہو جاتے ہیں اور کچھ کی راہیں جدا ہوتی ہیں، اس لیے راستے میں کہیں نہ کہیں انہیں بھی خدا حافظ کہنا ہی پڑتا ہے۔ ہاں میں تسلیم کر رہا ہوں یہ سب کچھ۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا کیا تم یہی کہنا چاہتی تھیں بس؟ نہیں، میں دراصل یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کا کام اب ختم ہو چکا ہے، آپ اپنا مقصد حاصل کر چکے ہیں، آپ کے اور آپ کے ملک کے دشمنوں کا صفایا ہو چکا ہے، یا یوں کہیے کہ جو کچھ ہم لوگ کر سکتے تھے وہ ہم نے کر دیا، اب بظاہر ہمارے کرنے کا کوئی ایسا کام نہیں رہا جس کے لیے ہماری ضرورت ہو، جبکہ میرے حصے کا ابھی بہت کام باقی ہے، میرے ملک اور میری قوم کو میری اشد ضرورت ہے۔ یہودیوں کی ریشہ دبانیوں کا اصل مرکز تو وہ خطہ زمین ہی ہے جہاں میرے باپ دادا نے جنم لیا، جہاں میرے خاندان کے بچے کھچے لوگ اب بھی آباد ہیں، لہذا میں آپ سے یہی کہنا چاہتی تھی کہ یہاں اب میری ضرورت نہیں رہی ہو تو میں اپنے آبائی وطن واپس چلی جاؤں۔ اوہ، تو تم اب مصر واپس جانا چاہتی ہو، مگر یہ فیصلہ کیوں کیا ہے تم نے؟ میں نے حیران ہو کر سوال کیا۔ اس لیے کہ میں اب تک جن لوگوں میں رہی اور جن کے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے کام کرتی رہی ہوں، وہ میرے ملک کے اور میری قوم کے بدترین دشمن ہیں، انہوں نے اپنی مکاری اور عیاری سے مجھے میرے ہی لوگوں کے خلاف استعمال کیا ہے، مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب میں حقیقت سے بے خبر تھی۔ اب اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں، اپنی باقیہ زندگی اپنی قوم کے نام کر دینا چاہتی ہوں۔ بہت اچھی بات ہے یہ، میں تمہارے اس جذبے کی قدر کرتا
ہوں اور اس نیک مقصد کی راہ میں حائل نہیں ہونا چاہتا، بلکہ اگر ممکن ہوتا تو میں خود بھی تمہارے ساتھ چلتا اور تمہارے شانہ بشانہ یہودیوں کے خلاف جہاد میں حصہ لیتا، مگر ابھی یہاں میری کچھ لوگوں کو ضرورت ہے، ماں جی کا میرے سوا کوئی نہیں ہے اب ان کے علاوہ۔ وہ میری بات کاٹ کر بولی، میں جانتی ہوں، میں سب کچھ جانتی ہوں، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ میں نے تنہا جانے کی بات کی ہے، ورنہ میں آپ سے خود کہتی کہ آپ میرے ساتھ چل کر میرے ملک کے لیے، میری قوم کے لیے کچھ کریں۔ ہاں بی بی، یہ تو نے بالکل ٹھیک کہا ہے، تجھے ایسا کہنا چاہیے تھا، حق بنتا ہے یہ تیرا۔ بہرحال یہ میرا وعدہ ہے تجھ سے، اگر کبھی تجھے میری ضرورت محسوس ہوئی تو جب بھی تو پکارے گی مجھے، میں سر کے بل پہنچوں گا تیرے پاس، بس شرط یہ ہے کہ زندہ اور آزاد ہوا میں۔ ایسی نا امیدی کی باتیں نہ کریں آپ، اللہ نے چاہا تو ابھی بہت دن جئیں گے آپ، اور جو کچھ آپ نے اپنے ملک اور قوم کی خاطر کیا ہے، مجھے امید ہے اس کے صلے میں آپ کی حکومت آپ کے سارے جرائم معاف کر دے گی۔ اس نے میرا حوصلہ بڑھانے کو کہا۔ اوہ بی بی، چھوڑ اس بات کو، میرے ملک کی پولیس سے تو واقف نہیں ہے، بڑے بڑے قومی ہیرو اس کے سامنے بے دست و پا ہو کر رہ جاتے ہیں، یہ اگر کسی فرشتے کو بھی سزا دینے کا تہیہ کر لے تو وہ بھی بچ نہیں سکتا، اس کے ہتھ کنڈوں سے بڑے جادوگر قسم کے لوگ جمع ہیں اس محکمے میں، اگر یہ 6 ماہ کے گوں کرتے ہوئے بچے کو پکڑ کر پیش کر دیں اور الزام لگا دیں اس پر قتل، ڈکیٹی یا تخریب کاری کا، تو ان کے پیش کیے ہوئے ثبوت اور گواہوں کو دنیا کی کوئی عدالت جھٹلا نہیں سکتی۔ انہوں نے کبھی مجھے پکڑ لیا تو تم یقین کرو اوپر والوں کو تو میری گرفتاری کی خبر بھی اس وقت ہوگی جب میں پھانسی چڑھ چکا ہوں گا، اور زیادہ امکان تو یہ ہے کہ شاید پھانسی کے تختے تک پہنچنے کی تو نوبت ہی نہ آئے، وہ مجھے دیکھتے ہی گولی مار دیں گے اور اوپر یہ رپورٹ بھیج دیں گے کہ مسمی غلام جلانی اشتہاری مجرم ایک پولیس مقابلے میں گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا ہے، لہذا فائل اسے متوفی قرار دے کر بند کر دیا جائے۔ اوہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، کیا آپ کے ملک کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ وہ حیران ہو کر بولی۔ کس قانون کی بات کرتی ہے بی بی؟ قانون کوئی آسمانی صحیفہ تو نہیں ہے، اس میں تبدیلی ہر وقت ہو سکتی ہے، اور پھر ہمارے ہاں ایک مراعات یافتہ طبقہ بھی ہوتا ہے جس کا کوئی عمل قانون کی گرفت میں نہیں آتا، اگر کسی شخص کو کسی مراعات یافتہ شخص کی حمایت حاصل ہو جائے تو اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، وہ اعلان جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ خیر چھوڑو اس بات کو، خواہ مخواہ جی جلانے سے فائدہ، تم یہ بتاؤ کہ کب اور کہاں جانا چاہتی ہو؟ میں نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا۔ میرے پاس پاسپورٹ تو امریکہ کا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ مجھے مصری پاسپورٹ مل جائے اور میں اپنے ملک میں اپنے ہی ملک کے پاسپورٹ پر داخل ہوں۔ میرا ارادہ یہاں مصری سفارت خانے سے رابطہ قائم کرنے کا ہے، مجھے امید ہے وہ لوگ میری ضرور مدد کریں گے۔ ہاں یہ ٹھیک سوچا ہے تم نے، اس کے لیے تمہیں اسلام آباد جانا پڑے گا، مشکل یہ ہے کہ میں تمہاری طرح آزادانہ باہر نہیں نکل سکتا، خود کو پولیس کی نظروں سے بچا کر رکھنا پڑتا ہے، ورنہ میں اسلام آباد چل کر خود مصری سفارت خانے لے جاتا تمہیں۔ میں نے کہا اس کی فکر نہ کریں آپ، میں چلی جاؤں گی تنہا، وہاں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اس نے جلدی سے کہا ٹھیک ہے تو پھر کب جا رہی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ جتنی جلدی آپ اجازت دیں، اگر کوئی اعتراض نہ ہو آپ کو اور سیٹ مل جائے تو آج ہی کسی وقت، ورنہ کل۔ وہ بولی مجھے بالکل بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، تم ایئرپورٹ فون کر کے انکوائری سے معلوم کر لو یا خود چلی جاؤ، اور جو بھی پہلی فلائٹ ملے اسی سے چلی جاؤ، جب جانے کا فیصلہ ہی کر لیا ہے تو وقت برباد نہیں کرنا چاہیے تمہیں، میں نے جواب دیا۔ اسی رات 10 بجے کی فلائٹ میں فاطمہ کو سیٹ مل گئی۔ میں اسے رخصت کرنے ایئرپورٹ تک گیا تھا، لیکن ایئرپورٹ کی عمارت کے باہر ہی کار میں بیٹھے اس کو خدا حافظ کہہ کر واپس آ گیا تھا۔ کار سے اتر کر اس کے ساتھ عمارت کے اندر جانا اس لیے مناسب نہیں سمجھا تھا کہ وہاں بے شمار نگران آنکھیں میرا
احاطہ کر سکتی تھیں، اور اگر ان میں سے کوئی بھی مجھے پہچان لیتا تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا اور پھر فاطمہ کسی مشکل میں گرفتار ہو جاتی۔ اسے رخصت کر کے میں آہو کی حویلی میں واپس پہنچ گیا۔ فاطمہ کے جانے کے بعد میرے سر سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ اس کی وجہ سے مجھے جو فیصلہ کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی اب اس میں آسانی ہو گئی تھی۔ پہلے میرا خیال تھا کہ میں نے سان فرانسسکو سے روانہ ہونے سے پہلے اس سے شادی کرنے کا جو وعدہ کیا تھا وہ اب تک پوری سنجیدگی کے ساتھ اس پر قائم ہوگی۔ حالانکہ صاف ظاہر ہے اس وقت کے حالات کے تحت میں نے اسے شیشے میں اتارنے کے لیے اس سے جھوٹ بولا تھا، لیکن بعد میں جو حقائق سامنے آئے تھے اس کے بعد میں اس کے سلسلے میں سنجیدہ ہو گیا تھا۔ خود اس نے بھی اپنے کسی بھی انداز سے کسی موقع پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اس مسئلے پر سنجیدہ نہیں ہے۔ ایسے میں اسے مایوس کرنے کو میں خود تیار نہیں کر پا رہا تھا۔ سربری خانم نے مجھ سے مل کر مسند آرا کے بارے میں بات نہ کی ہوتی اور مجھ پر زور نہ ڈالا ہوتا تو میں شاید فاطمہ کو اس طرح نہ جانے دیتا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں مسند آرا کے پاس ضرور جاؤں گا۔ چنانچہ میں نے کبرا کو بلا کر اس سے کہا، کبرا کیا تو آہو کی موت کے بعد مسند آرا سے ملا ہے کبھی؟ تو نے اسے دیکھا ہے اس دوران میں؟ ہاں جی سردار صاحب، آہو صاحب کی موت کے بعد میں ہی خانم کے بچے کو ان کے پاس لے کر گیا تھا۔ پھر مقدمے کے دوران مسند آرا بی بی ہر پیشی پر یہاں آتی رہی ہیں، مگر سردار صاحب سچ پوچھیں تو وہ مسند آرا بی بی جو کبھی آہو صاحب کے گھر میں آپ سے ملا کرتی تھیں وہ میں نے ایک عرصے سے نہیں دیکھی۔ ان کی وہ ہرنی جیسی چال، وہ بات بات پر کھلکھلانا، بہانے بہانے کہہ لگانا، وہ سب تو جیسے خواب تھا جو اس کے بعد کبھی دکھائی نہیں دیا۔